صرف ینبغی اور چاہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ویڈیو آپ نے سن لی, چاہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. یہاں سے دو باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ یا انہوں نے جھوٹ بولا ممبر پہ کھڑے ہو کے محض بغض کی وجہ سے, اور شیخ الاسلام کی بات کو غلط بنانے کے چکروں میں انہوں نے جھوٹ بولا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک بات. یا یہ جھوٹے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے میں بڑا محقق ہوں, جھوٹ بولا گیا. اور دوسری بات, اگر حسن ظن رکھا جائے اور جھوٹ کی طرف نہ جائیں, اور یہی ہونا چاہیے, حسن ظن رکھتے ہیں اور جھوٹ کی طرف نہیں جاتے, تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلالی صاحب نے یہ کتابیں نہیں پڑھی. بھائی آپ بتائیں اس کے علاوہ کوئی تیسرا نکلتا ہے رستہ؟ ایک رستہ تو یہ, اور امام راغب جیسا بندہ اس کی اقسام بیان کر رہا ہے, اقسام بیان کر کے دو قسموں میں استعمال ہوتا ہے, اس کے بعد استعمال انہوں نے سارا وجوب کے معنی میں کیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے شک چاہنے کے معنی میں آ سکتا ہے, مگر کثرت استعمال وجوب اور لزوم کے معنی میں ہے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ یا انہوں نے جھوٹ بولا, اس طرف ہم چھوڑ دیں, نہیں جاتے, جھوٹا نہیں کہتے کسی کو, لیکن یہ اس کا مطلب ہے پھر انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی. اور جس بندے نے, باقی تو آپ چھوڑیں نا باقی کتابیں لغت کی اور باقی دور کی کتابیں, جس نے امام راغب اصفہانی کی المفردات نہیں پڑھی, اس کو کم از کم کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قرآن کے درس دے اور قرآن پر بحث کرے. اور پھر بحث بھی کس کے خلاف کرے؟ جس کی ہر کتاب میں المفردات کے 20 حوالے شامل ہوں. تو ان کو ذرا اس معاملے میں حیا سے اور کام لینا چاہیے کہ ایک معنی جو یہ پایا جاتا ہے تمام لوگوں نے اس کو استعمال کیا, امام مجاہد جیسے تابعی نے اور راغب اصفہانی جیسے امام اس کو نقل کریں, اور یہ وہاں پہ ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ دیں جی یہ شیخ الاسلام کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کو وجوب کے معنی میں لیا, ورنہ یہ ینبغی کے معنی میں ہے. اور ان پہ بھی حیرت, اور ان کے ساتھ وہ کہتے تھے یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں جناب صرف کے استاد, اس صرف کے استاد پہ بھی حیرت کہ اس کو اس کے ابواب کا نہیں پتا, خواص کا نہیں پتا. ہم یہ نہیں کہتے نہیں پتا, پتا ہے لیکن بغض کی وجہ سے چپ ہیں. عوام کو کیا پتا کس نے جا کے یہ ابواب کھنگالنے ہیں کہ باغی ان کا یہ ینبغی کا مادہ کیا ہے, یہ کس باب کے تحت آتا ہے, پھر اس باب کے خواص کیا ہیں. عوام کو اس سے کیا غرض؟ عوام کو بس گمراہ کرتے ہیں یہ بتا کے عوام نے تو یہی کہنا ہے نا یار دیکھیں یہ عربی کی غلطی آ گئی, حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ہے بھی نہیں, اوپر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو امام راغب اصفہانی نے اس کے دو باقاعدہ تقسیمیں کر کے 1 اور 2 نمبر لگا کے استعمال بتائی. پھر انہوں نے آگے جو مثالیں دی کہ فلان ینبغی ان یؤتی لکرامہ, کہ فلاں کے لیے اپنے کرم کی وجہ سے بخشش کرنا زیبا ہے. اب وہ چاہنے کی مثالیں دے رہی ہیں, مناسب ہے. وما علمنہ الشعر وما ینبغی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ شعر کہیں. اور اس پہ میں ابھی آؤں گا تفسیروں کی طرف. مفسرین نے کہا اللہ نے رسول پاک پر واجب کر دیا تھا کہ آپ شعر نہیں کہتے, تمام علوم دی, اور ان میں شعر صرف اس لیے نہیں دیا کہ اگر آپ شعر کہتے اپنی پرانی عمر میں, نبوت اعلان نبوت سے قبل کی حیات پاک میں اگر شعر کہتے تو یہ تو پہلے کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے, تو ان کا وہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا. لہذا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اشعار سے دور رکھا تاکہ ان کے اس اعتراض کا قبل از وقت جواب فراہم ہو سکے. اب انہوں نے یہ آیت لکھ کے وما علمنہ الشعر وما ینبغی, نہ آپ کو شعر سکھایا گیا اور نہ آپ کے شان کے لائق تھا. فرماتے ہیں کہ نہ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور نہ سہولت کے ساتھ شعر کہہ سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ اصلاً فنی طور پہ شاعر ہونا, وہ بھی نہیں. ایک ہے کہ کسی وقت بندہ ویسے شعر کہہ دیتا ہے, اس سے بھی آپ کو دور رکھا گیا تاکہ آپ کی زبان پر شعر جاری نہ ہو. اور ایک اور غور طلب بات آپ لوگوں نے غور کیا کہ نہیں کیا کہ جو انہوں نے وجوب کے لیے مثالیں دی کہ وجوب کے معنی میں آتا ہے اور لزوم کے معنی میں آتا ہے, وہ تمام مثالیں انہوں نے قرآن پاک سے دی. وما علمنہ الشعر ثم بغی علیہ, پھر فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم یبغون فی الارض بغیر الحق. یہ ساری مثالیں جو وجوب کے معنی میں دی وہ کہاں سے دی؟ قرآن سے دی. اور جو چاہنے کے معنی میں تھی انہوں نے اپنے پاس ایک مثال بنا کے دی, فلان ینبغی ان یؤتی لکرامہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ہوگا چاہنے کے معنی میں, ہم انکار نہیں کر رہے, امام
راغب اصفہانی کا مضمون بتا رہا ہوں کہ اگر امام راغب اصفہانی کے نزدیک جتنا ینبغی وجوب اور لزوم کے معنی میں آتا ہے اتنی ہی اس کے معنی میں طاقت چاہنے کی طرف ہوتی تو یقیناً وہ قرآن سے آیتیں لاتے. اور امام راغب اصفہانی کا قرآن پاک سے آیات کو نہ لانا چاہنے کے معنی میں اور وجوب کے معنی میں آیات کا انبار لگا دینا اس چیز کی بین دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بے شک دونوں معنی پائے جاتے ہیں، لیکن جو معنی متفوق ہے وہ کون سے؟ وجوب کا معنی ہے اور لزوم کا معنی ہے، جو اس کے مادے اور باب کے خاص کا متقاضی ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے ہو گئی. اتنی بات سے جلالی صاحب کے اعتراض تو جڑ سے نکل گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہوتا ہی چاہنے کے معنی میں ہے، حالانکہ یہ ہوتا ہی وجوب اور لزوم کے معنی میں ہے. ہاں اگر کوئی چاہے تو رخصتاً چاہنے کے معنی میں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا ادھر سے پکڑا الٹا کر کے، کیونکہ معروف ہے ہمارے یہاں کے مولوی ہمیشہ الٹی چال چلتے ہیں، تو انہوں نے بھی کان ادھر سے جا کے پکڑا. تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی. اور پھر دوسری بات کہ بغیر حوالے کے بات کی خود کو محقق کہنا اور اتنا بڑا اعتراض اتنی بڑی شخصیت پر کر دینا اور پھر ساتھ حوالہ ہی نہ دینا، یہ خود نقص علم کی دلیل ہے. ان کو انداز ہی نہیں آتا کہ بات کو پٹ اپ کیسے کرتے ہیں، دلیل کیسے دینی ہے. بغیر حوالے کی بات کر دی. تو ان کی بغیر حوالے سے بات کرنا میرے نزدیک اس وجہ پہ ہے چونکہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کو مدرسے میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا، ایک آدھ کتاب صرف کی، عام طور پہ میزان و صرف پڑھایا جاتا ہے، نحو کی نحو میرام پڑھائی جاتی ہے. ان کتب میں تو میرے خیال میں انہوں نے یہ جو چاہنے کا معنی لیا، اب میں حسن ظن رکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے چاہنے کا معنی کیوں لیا. میرے خیال میں انہوں نے یہ جو چاہنے کا معنی لیا، انہوں نے اپنے مدرسے میں جب درس نظامی کر رہے ہوں گے جو قاعدہ پڑھا ہوگا صرف کا یا نحو کا یا کوئی ایک کتاب جو انہوں نے پڑھی ہوگی، اس کتاب میں کہیں چاہنے کے معنی میں آ گیا ہوگا.